يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات پروردگار کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ جنہیں پروردگار کائنات اسپیشل پروٹوکول دیں گے، اپنے عرش کا سایہ ان کے نصیب میں کریں گے. کائنات کی اس تاریخ کے اندر جتنی بھی کتابیں پروردگار کائنات نے نازل فرمائی، سب سے زیادہ ہولناکی قیامت کے دن کی بیان کی گئی. قرآن مجید فرقان حمید میں پوری صورتیں قیامت کے دن کے احوال کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے چھٹ جائیں گے. کہیں بھی فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کہیں پہ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے. یہاں تک کہ سمندروں کے بارے میں آ گیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یعنی ٹمپریچر کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس سمندروں میں بھی وہ پانی جو آگ میں اور آپ سمجھتے ہیں بجھانے کے لیے ہے، اس پانی میں بھی آگ جلتی ہوئی لوگوں کو نظر آئے گی. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تدن الشمس الی الارض کمیل او میلین، یہ زمین اور آسمان میں جو سورج کا فاصلہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کو بہت ہی کم مقدار میں کر دیا جائے گا، 1 میل یا 2 میل کی مقدار کے برابر. لفظ میل کی وضاحت میں بھی اختلاف ہے. ہم بڑی مقدار لے لیتے ہیں، بڑی کوانٹٹی لے لیتے ہیں، جو اس حوالے سے جو پیمائش بنتی ہے بڑی وہ لے لیتے ہیں. ایک وہ ہے جو ایک مخصوص چیز ہوتی تھی عربوں کے اندر آنکھ وغیرہ میں سلائی ڈالنے کے لیے، لگانے کے لیے، بعض جگہ پر اس کا بھی ذکر ہے. میل بھی لیا جائے تو جو عرب کا میل ہے وہ 2.5 کلومیٹر کے برابر تقریباً بنتا ہے. ہمارا میل عرب کے میل کی نسبت اس کی مسافت کم ہے، اس کی پیمائش کم ہے. تو یہ آج کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. جب یہ فاصلہ سمٹتے اتنا کم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ہم جون جولائی کی اتنے فاصلے کے باوجود سورج کی تپش، حدت، شدت، حرارت کو برداشت نہیں کر پاتے. تو پھر وہ قیامت والے دن کی جو حرارت ہوگی، جو شدت اور حدت ہوگی، اس کو یہ انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے گا. اس دن کی تمام سختی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نظر آئے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پروردگار کائنات اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. کسی ایک چیز کو موضوع بنا کر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ان 7 چیزوں کو عرض کرنے کے 2 مقصد ہیں. ایک تو اس دن کی کامیابی، حقیقی کامیابی ہے. پھر دوسرے نمبر پر یہ جو 7 چیزیں بندے کے سامنے آتی ہیں، مزاج لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں.
کسی کے لیے ذکر کرنا آسان ہے، کسی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہے، کسی کے لیے نفل پڑھنا آسان ہے۔ ان 7 میں سے کسی نہ کسی چیز سے انسان کو رغبت مل ہی جاتی ہے، اس کی وہ ترغیب دلائی ہوئی دلوں کے اندر ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ان 7 لوگوں میں سے سب سے پہلا جس کو اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ دیں گے، یہ ایک شخص کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک نیک کام کا ذکر ہے۔ اس نیک کام کو کرنے والے وہ ہزاروں ہوں، وہ لاکھوں ہوں، وہ کروڑوں ہوں، وہ بلینز میں ہوں، مالک کائنات سب کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں 660 نمبر پر حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح مسلم میں 1031 نمبر پر، پہلا الامام العادل، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق ٹھہرے گا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے ہیں، کوئی عہدہ بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ جب وہ عدل کرتا ہے، انصاف اپنے قول کے اندر، اپنے فعل کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر، یہ ادا اللہ کے بندے کی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قیامت والے دن اربوں خربوں لوگوں میں، ہم تو ویسے ہی پروٹوکول کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے کسی ایک منسٹر نے گزرنا ہوتا ہے، سی ایم نے گزرنا ہوتا ہے، ٹریفک روک دی جاتی ہے، اسپیشل سکواڈ وہاں پہ متعین ہوتے ہیں، وارڈنز کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ ہم کسی ولیمے میں جائے، وہاں پہ اگر کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں دولہے کی ساتھ والی نشست پہ بٹھا دے، گویا کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرے جیسا وی آئی پی بندہ کوئی نہیں۔ ہم کسی جگہ پہ لائن میں لگنے کی بجائے اندر سے کوئی بندہ اٹھ کے آئے، کہیں کہ سر آپ لائن والے نہیں ہیں، آپ اندر آئیں، میرے آفس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو انسان کو لگتا ہے جیسے اس نے کوئی اسٹیٹ فتح کر لی ہو۔ آپ ذرا سوچیں، اس دن کا جو پروٹوکول جس شخص کو مل جائے، اس شخص کا نصیب اور مقدر کیا ہوگا۔ پہلی کیٹیگری فرمایا الامام العادل، جس کو اللہ تعالیٰ نے عدل کی توفیق دی ہے اپنی ذمہ داری کے اندر، اور عدل کا رنگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، طبقات ابن سعد میں 3870 نمبر پر وہ روایت کے عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں، یہ اغوائے برائے تاوان، یہ لائنوں میں لگے ہوئے لوگ، یہ غربت میں پستی ہوئی عوام، یہ چوریاں ڈکیتیاں زنا معمول کے جب اخبار آپ اٹھاتے ہیں، سوائے مایوسیوں کے کچھ نہیں ملتا، سوائے تاریکیوں کے کچھ نہیں ملتا۔ اس میں سب سے بنیادی ہمارا فالٹ کیا ہے، ہماری خرابی کیا ہے؟ عدل و انصاف سے دور ہونا۔ حج کے موسم پر سب سے بڑی گیدرنگ ہوا کرتی تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لما واف الموسم، جب بھی حج کے موسم میں میدان عرفات سے نکلتے، تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے اور کہا کرتے، انی لم ابعث عمالی الیکم، میں نے اپنے گورنر اور ذمہ دار حکومت کے کرندے تم پہ بٹھائے ہیں، ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں لیصیبوا اموالکم وابشارکم، یہ تمہیں فزیکل ٹارچر کرے یا تمہیں تمہارے مال کے حوالے سے کوئی ظلم اور زیادتی کریں۔ کسی کے ساتھ اگر میرے گورنر نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، آج اس پوری پبلک کے سامنے کھڑا ہو، میرے گورنر کا نام بتائے، میں یہیں پر اس کو سزا دوں گا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا، ایک سال ایک شخص کھڑا ہوا، فقام واحد، وہ بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، سر میرا ایک مسئلہ ہے، آپ کا فلاں عامل ضربنی 100 صوت، اس نے بلا وجہ، میری کوئی غلطی نہیں تھی، 100 کوڑا اس نے مجھے لگایا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گورنر کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس آدمی کو کہا کہ اس سے آپ پوچھیں، اگر آپ کا کوئی جرم تھا تو ٹھیک، ورنہ یہ میرا کوڑا پکڑے، فَضْرِبْهُ 100 صَوْتٍ، یہیں پہ لوگوں کے سامنے اس کو 100 کوڑا مارے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ دیگر صحابہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حکومتی پوائنٹ آف ویو سے، اے ابن الخطاب یہ معاملہ ٹھیک نہیں، لوگ یاخذہ سنہ، آپ کے اس طریقے کو ایک قانون بنا لیں گے، کوئی بھی بندہ کسی گورنر کے بارے میں کھڑا ہو کر اپنے ذاتی عناد بغض کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے،
آپ نظر ثانی کیجئے کیا جملہ کہا والی ماذ علی لا اقید انما کان یقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اللہ کے رسول لوگوں کے بدلے دلوا سکتے ہیں تو عمر کی کیا حیثیت ہے وہ اس عدل اور انصاف کے سسٹم کو لاگو نہ کرے. میں کروں گا. ایک صورت ہے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے قصاص میں اور معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے جیسے وہ دیت کا اصول ہے. ہاں اگر آپ اس سے 100 کوڑے نہیں کھانا چاہتے اپنے گورنر کو کہیں کہ جا کے معافی مانگے اسے دیت پر راضی کر لے اور بدلے میں 200 دینار پہ وہ راضی ہوا 72 تولے سونا بنتا ہے. کوئی پرواہ نہیں تھی. کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے. جبلہ بن ایہم الغسانی بادشاہ تھا آ کے مسلمان ہوا. چند دن پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں. ایک آدمی امام ابن کثیر دمشقی نے رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 456 پہ اس پورے واقعے کو نقل کیا. ایک عام آدمی کا پاؤں اس کی چادر پہ آیا. اس کی چادر گندی ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ جو چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے پلٹ کے ایک تھپڑ مار دیتا ہے ایک عام آدمی کو. اس کی آنکھ پہ زخم ہو گیا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا. طواف کے بعد اس آدمی سے کہا کہ آپ کا اس تھپڑ کی وجہ سے آنکھ کے زخم کی وجہ سے آپ کو بدلہ لینے کا پورا حق موجود ہے. وہ بادشاہ جو پروٹوکول کا مارا ہوا تھا تڑپ کے بولا کہ ابن الخطاب میں اسلام قبول کرنے سے پہلے سمجھتا تھا کہ جب کنت فی الاسلام اعز من الجاہلیہ اسلام سے پہلے جو میری رسپیکٹ تھی جو میری عزت تھی جو میرا سٹیٹس تھا کلمہ پڑھنے کے بعد اس میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا. آپ ایک عام آدمی سے مجھے تھپڑ لگوانا چاہتے ہیں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جمعکم اللہ فی الاسلام وانتما سواء. اللہ نے تم دونوں کو اسلام کے دین میں کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لیول پہ مساوات میں برابر کر دیا ہے. اب وہ باتیں نہیں چلیں گی. کہنے لگا کوئی راستہ بتا دیں. کوئی راستہ نہیں. یا تو معافی مانگنی پڑے گی یا بدلے میں تھپڑ کھانا پڑے گا. کہنے لگا آپ ایسے کریں ایک رات کی مجھے مہلت دے دیں. امہلنی لیلتن دے دی کل بات ہوگی. راتوں رات بندے لے کے نکل گیا. کوئی پرواہ نہیں کی. عدل ہے انصاف ہے. جب ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کی برکتیں اترتی ہیں. ہم جانتے نہیں کہ ہماری عدالتیں اس وقت 139 ممالک کی رینکنگ میں ہم 131 نمبر پر بیٹھے ہیں. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ قانون کی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں جن ممالک میں اڑائی جاتی ہیں سب سے زیادہ جس کو بگاڑا جاتا ہے یہاں پہ مجرم کو پکڑا نہیں جاتا. مجرموں کو سزائیں نہیں ملتی. غیرت کے نام پہ قتل کرنے والوں کو بہنوں کے گلے کاٹنے والوں کو چھوٹے بچوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والوں کو اور منہ کالا کرنے کے بعد ڈیڈ باڈیز کو جلا دینے والوں کو اپنے چند روپوں کے لیے کسی کو بیوہ کر دینے والے بچوں کو یتیم کر دینے والے کوئی ڈر نہیں نہ عدالت کا نہ جج کا نہ قانون کا نہ جوڈیشری کا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہم وہ کلمہ پڑھنے والے ہم حج عمرہ کرنے والے ہم قرآن سننے اور سنانے والے لوگ اگر عدل و انصاف میں جائیں جنہوں نے عدل و انصاف کر کے اللہ کے عرش کے سائے میں جانا تھا آج دنیا میں ہمارا نمبر 131 نمبر ہے. 131. اور پہلے نمبر پر وہ یہودی ڈنمارک کے ناروے کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے قرآن کو نہیں مانتے جو ہے ہی عدل و انصاف کی ایک سنہری مثال. دوسرا بندہ آپ اور میں سمجھیں کہ شاید ہم اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں میرا معاملہ تو اور ہے. مجھے جج بنائیں میں عدل کر کے دکھاؤں گا. مجھے سی ایم بنائیں میں عدل کر کے دکھاؤں گا. مجھے پرائم منسٹر کی کرسی دلائیں. ہر انسان اپنی ڈومین میں اپنی حیثیت میں وہ ایک جج کی حیثیت رکھتا ہے. آپ گھر میں ہیں تو آپ کی اولاد اس میں آپ کا عدل و انصاف. آپ آفس میں ہیں ملازمین میں عدل و انصاف. آپ جماعت کے امیر ہیں کارکن میں عدل و انصاف. آپ ادارہ چلاتے ہیں سٹاف میں عدل و انصاف. یہ ساری چیزیں
اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اپنے اندر چینج لے آئیں، تو یہ قیامت والے دن وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ اور خوش نصیب چہروں والی صف میں اللہ ہمیں شامل کر کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا خوش نصیب، دوسرا عمل، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس بندے کی جوانی دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزرنے شروع ہو جائیں، بڑھاپے میں انسان کو موت کی فکر، قبر اور مرنے کے جو افکار اور سوچیں وہ اس کو مسجد میں لے ہی آتی ہیں، سوائے ان کے بد نصیبی جن کے مقدر میں، دلوں کی سیاہی جن کے سینوں میں اتار دی جائے۔ لیکن جو جوانی میں اللہ کی طرف آ جائے، جو جوانی میں اللہ کی عبادت سے جڑ جائے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ انداز اور اس عمر میں اللہ کی یہ لگن عرش والے رب کو بڑی پسند ہے۔ اللہ نے اپنی کائنات کے قانون بدل دیے ایسے لوگوں کے لیے۔ وہ پارہ نمبر 15 میں آنے والی سورت، سورہ کہف، اس کا نام کہف کیوں رکھا گیا؟ ایک غار کا واقعہ ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ چند نوجوان اپنے سسٹم سے ٹکرا گئے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ سسٹم اللہ کی دشمنی کی طرف جا رہا ہے، حاکم وقت ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر عقیدہ توحید کا اعلان کیا۔ اپنی جوانی میں اللہ کے لیے کھڑے ہونا رب کو اتنا پسند آیا کہ غار میں آ گئے، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنی گلیوں کو چھوڑا، بچپن کی یادوں کو چھوڑا، آرام اور سکون کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو قرآن میں سجا دیا اور ان کی غار کے نام پر قرآن کی سورت کا نام رکھ دیا۔ جب تک دنیا رہے گی یہ اللہ کا قرآن رہے گا، ان کی شان پڑھی جائے گی، لوگ سنتے رہیں گے۔ 309 سال اللہ عز و جل نے ان کو وہاں پہ سلائی رکھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی کروٹیں اللہ دلواتے رہے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ رب نے قانون قدرت بدلا، ان کی کروٹیں کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سورج طلوع ہوتا تو انداز یہ تھا کہ صبح بھی اس نے اندر روشنی کی کرن ڈالنی ہے، شام کو بھی روشنی کی کرن ہے۔ 309 سال کے بعد اللہ نے زندگی دے دی۔ ایک شہر میں گیا، یہ زندگی دینے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے ان نوجوانوں نے جوانی میں اپنے اللہ سے وفا کی تھی، اپنے اللہ سے محبت کی تھی۔ یہ اپنی جوانیاں کن کاموں میں، یہ ساری یوتھ ہماری، ہم کسی بھی پولیٹیشین کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی معاملے کے لیے آگے۔ صرف سمارٹ، ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک آدمی روزانہ اپنے اسمارٹ فون کو 2000 مرتبہ سوائپ کرتا ہے، ساری رات بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، فضول کام جن میں شاید ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کام جو میرے اللہ کو پسند ہے، جس کے لیے یہ جوانی ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ شکایت لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے مصلی کے پاس بٹھا لیا کہ آپ کے والد کہتے ہیں، آپ کی مسز کہتی ہے، آپ عبادت بہت کرتے ہو، آپ روزے بڑے رکھتے ہو، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہو، اس میں تھوڑا سا کمی کرو، آپ بیوی کو بھی ٹائم دیا کرو، اپنے باپ اس کی جو تجاویز ہے ان پہ بھی عمل کیا کرو۔ مسلمانوں کے جوانوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو قیامت والے دن اللہ کے VIP بندوں میں شامل ہوگا، جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیتے ہوئے پروٹوکول دیں گے۔ تیسری نیکی فرمایا یہ وہ بندہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اللہ یاد آ گیا، جہنم کا عذاب یاد آ گیا، روح کا اس جسم سے نکلنا یاد آ گیا، اور لوگوں کے ساری محنت، ساری PR، ساری پبلک ریلیشن یہیں پہ رہ جائیں گے، بیوی بچے سبھی یہیں پہ رہ جائیں گے، تنہا میں نے جانا ہے، یہ بدن لے کے جو کھڑا ہوں، یہ قبر کے کیڑوں کی روزی روٹی لے کے کھڑا ہوں، وہاں پہ اپنے ایک ایک منٹ کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک ہفتے مہینے سال کا حساب دینا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے۔ تنہائی میں رونا، کوئی رو رہا ہو نا اسے دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، اور ہم نے روئے، ہم فوت ہونے والوں کے لیے روتے ہیں، خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لوگ دوسروں کی یادوں میں رو لیتے ہیں، لیکن وہ رونا جو صرف اللہ کے لیے ہو،
تنہائی میں ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، وہ تنہائی دن کی ہو، وہ تنہائی رات کی ہو، وہ اندھیرے کی ہو، وہ مسجد کی ہو، وہ مکان کی ہو، وہ گھر کی ہو، اللہ کے لیے آنسو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کی مزید شان بیان فرمائی۔ جامع ترمذی میں 1933 نمبر پر حدیث ہے، فرمایا راجل بقت عینہ من خشیت اللہ، جس بندے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ، ایک آنسو جہنم کی آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے، پروانہ ہے، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا جس بندے کی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکل آیا، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، فرمایا یہ بندہ اللہ اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ حتی یعود اللبن فی الضرع، بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اگر تم اس کو خود اپنے ہاتھ سے واپس اس میں داخل کرنا چاہو جیسے وہ نہیں جا سکتا۔ یعنی ایک مثال، آپ نے سب سے بہترین ٹیچر کون ہوتا ہے؟ جو مثالوں کے ساتھ اپنی چیز کو، المقال یتضح بالمثال، مثال کے ساتھ چیز کو واضح کیا جائے، مثال دے کے لوگوں کے سامنے کہ جس طرح وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا ایسے وہ بندہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ یہ 3 بندے ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا یہ وہ بندہ ہے دعته امرأة ذات منصب و جمال فیقول انی اخاف اللہ، کوئی دعوت گناہ دیتا ہے، اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی دعوت دینے والی عورت ہے، حسن و جمال والی، خوبصورتی والی، اور یہ بندہ وہاں پہ سٹینڈ لیتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا ڈر ہے، انی اخاف اللہ، یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس بندے کو کمزور نہیں رہنے دیتا۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھا، باپ سے تعبیر پوچھ رہے ہیں، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان 11 ستارے چاند سورج کو دیکھا سجدے کر رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر کا نہیں پتا، تعبیر کیسے کرتے ہیں، اصول کیا ہیں، رولز کیا ہیں۔ پھر زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایک عورت دعوت گناہ دیتی ہے، دروازے بند کر کے، غلقت الابواب وقالت حیت لک، وہ عورت صاحب حسن ہے، وہ عورت صاحب جمال ہے، صاحب دولت ہے، سٹیٹس بھی ہے، صرف یہ جملہ کہا معاذ اللہ میں تیری دعوت گناہ نہیں قبول کرتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہاریں شروع کر دی۔ یہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، جیل میں ڈالا تو جیل میں ہی نہیں تھی، وہ اکیڈمی بن گئی۔ پہلے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ زنا کو رد کر کے ٹھکرا کے جب جیل میں گئے، خواب کی پہلی تعبیر اس جیل میں بیٹھ کر کی ہے ان 2 نوجوانوں کی۔ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، اس جیسا علم نہ تاریخ میں ان سے پہلے کسی کو ملا، نہ ان کے بعد کسی کو ملا۔ پھر اللہ عز و جل نے اسی جیل میں بیٹھے بیٹھے وقت کے بادشاہ کو ان کا محتاج کر دیا۔ وہ آ کے ان سے تعبیر پوچھنے کے لیے بندے بھیجتا ہے اور اسے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، جا کے اپنے مالک کو کہہ دے، پہلے مجھے کیس میں کلیئر کریں، مجھے صاف کریں کہ میرے اوپر کوئی الزام ہے یا نہیں۔ بادشاہ کو الزام کے حوالے سے ان خواتین کو بلانا پڑا۔ یہ قربانی تھی، اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے علم بھی عطا کیا، اللہ نے عزت بھی عطا کی، اللہ نے حکومت بھی عطا کی۔ اسی حکومت میں کنویں میں پھینکنے والے بھائی ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے یوسف کے سامنے کھڑے، یوسف معاف کر دو، غلہ دے دو، بچوں کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اللہ نے عزت عطا فرمائی، لیکن یہ سفر بلندیوں کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب کہا کہ معاذ اللہ، جب کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ ان عورتوں کی ہوس پوری کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے جیل مل جائے، میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، یہ ہوس نہیں پوری کرنا چاہتا۔ یہ ڈیٹوں پہ جانے والے ہمارے نوجوان تنہائیوں میں لمبی لمبی کالز، یہ ویڈیو کالز پہ اپنا ایمان، دلوں کی سیاہی، بے حیائی، اور ہم بھی بڑے شوق سے ان فتنوں میں اپنی اولادوں کے حوالے سے ہر بندہ مطمئن ہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے، اگر آپ کامیاب ہو جائیں اپنی بچیوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر یہ پارسائی پیدا کرنے میں، اللہ عز و جل دنیا میں بھی انہیں کمزور نہیں رکھے گا، دنیا میں بھی محرومی نہیں رہے گی، آخرت میں بھی اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ 4 بندے ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل قلبه معلق بالمسجد، صحیح بخاری حدیث نمبر 660 ہے۔ یہ قیامت والے دن خربوں لوگ
سمندروں کے پانی میں آگ لگی ہوئی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ نہیں، آج دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اوپر سر اٹھائیں تو ٹوپیاں پگڑیاں گر جاتی ہیں بلندیاں دیکھ کر، لیکن اس دن اڑتی ہوئی روح کی طرح ہو گئے، روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی کی طرح، ذروں کی طرح اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ انبیاء بھی وہاں پہ ڈرے ہوئے ہوں گے، صلحاء بھی ڈرے ہوئے ہوں گے، شہداء بھی ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اس میں اللہ کہے کہ تم میرے VIP بندے ہو، پروٹوکول ہے تمہیں، اس گرمی سے نکلو اور میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ کیا کمال ہے! ملے گا کس سے؟ 5ویں نمبر پر وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹک گیا، اٹک گیا، مسجد کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ظہر پڑی ہے تو عصر کا فکر، عصر پڑی ہے تو مغرب کا فکر، مغرب پڑی ہے تو دل اس کا مسجد میں لگتا ہے۔ یہاں پہ تو بے چینی ہے نا، رکعت امام صاحب لمبی کر دے، ہماری پنڈلیوں میں درد، ہمارے ٹخنوں پہ خارش، ہمارے پاؤں پہ خارش، دماغ کے اوپر ہم وہی قوم ٹیسٹ سیریز دیکھنے آئیں تو 3 دن دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا سٹیمنا ہے۔ 50 اوور کا ون ڈے میچ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمارا سٹیمنا ہے۔ 100 منٹ کی موویاں دیکھنا روٹین میں شامل ہے، یہ ہمارا ہے۔ دوستوں میں بیٹھے تو رات گزر گئی، سحری کا ٹائم ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، یہ ہمارا سٹیمنا ہے۔ لیکن جب بات مسجد کی آئے، کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا امام صاحب نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں، خطبے میں 3 منٹ اوپر جانا شروع ہو جائیں، دینی ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا دین کانوں میں، پیغمبر کا فرمان، عرش والے رب کا قرآن آ رہا ہوتا ہے، دماغ پہ ہتھوڑے لگنے شروع ہوتے ہیں، وہ چہرہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار بس کرے مولوی صاحب، کہاں تک جانا ہے آپ نے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مسجدوں میں دل نہیں لگتا؟ قیامت کا دن، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث 970 نمبر پر، ایک عورت جو مسجد میں ہی اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا، صحیح مسلم 970، کارپٹ نہیں تھے، قالین نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی بجری تھی، تنکے گر جاتے اوپر چھت کے کھجور کے پتوں سے، وہ اٹھتی ان سب کو چن کر، کانت تقم المسجد کما یقم، تنکے چن کے باہر پھینکنا، یہ کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے نمازی ہزاروں میں، لیکن اس لڑکی سے جو بڑی کسی کمزور فیملی کی، کالا سیاہ رنگ ہے، چہرہ بھی اتنا اس حوالے سے نہیں، سٹیٹس بھی نہیں، فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں، باہر کسی سے لونڈی تھی، آزاد ہو کے مسجد میں رہنے لگی، لیکن اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا، اٹکا ہوا، اس کی مسجد سے محبت میرے پیغمبر کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ ایک دن نماز عصر پڑھی، نظر نہیں آئی، پوچھا اینا کانت، وہ کہاں ہے؟ یہ ابو بکر کی بات نہیں ہو رہی کہ بڑی اہمیت کے حامل تھے، عمر کی بات نہیں، عثمان کی، طلحہ کی، زبیر کی، سعد کی، سعید کی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، جن سے تعلق بڑا گہرا ہے، جن کا کنٹریبیوشن ہے اسلام کی مہم میں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک عام سادہ ہے جس کے باپ کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، فیملی کا نہیں پتا، کون کہاں سے آئی، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ مسجد میں رہتی ہے، یہ پتا ہے کہ وہ مسجد سے محبت کرتی ہے، وہ مسجد کے تنکے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہزاروں نمازیوں میں اس کے چہرے کو تلاش کیا، نصیب نہیں ہے اس کا، قسمت نہیں اس نے کمال کی پائی۔ اللہ کے رسول انہا ماتت، وہ تو فوت ہو گئی تھی، پھر ہم نے اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے دفن کر دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے رسول مسئلہ سیریس نہیں، عام سی لڑکی تھی، تمہاری نظر میں عام ہوگی، اللہ کے نبی کی نظر میں وہ عام نہیں۔ دلون الی قبرہا، ابھی مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ لے گئے، کہا صحابہ کو لائنیں بناؤ، لائنیں بنائی، قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ، کہا کہ یہ ساری قبریں جو ہے نا، یہ اندھیروں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ینور اللہ لہم بصلاۃ علیہم، جو میں نے یہاں پہ نماز جنازہ پڑھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام قبروں کو روشنی سے بھر دیا ہے۔ جو مسجدوں کے ساتھ محبت، جن کے دل مسجد سے لٹک اور اٹک جاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، آخرت میں اللہ نے عرش کے سائے میں ان کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے۔ اپنے دلوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑے۔ 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترق علیہ، 2 بندے، کوئی آپس میں بلڈ ریلیشن نہیں، کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں، کوئی ایک دوسرے سے سیاسی مفاد نہیں، کوئی معاشرتی سوسائٹی کا سوشل مفاد نہیں، صرف ایمان کی بنیاد پہ
کہ یہ دین ہے, یہ دین کی محبت کرنے والا بندہ ہے. اس بنیاد پہ دونوں کا تعلق ہے, اسی بنیاد پہ دونوں کی ملاقاتیں, اسی کی بنیاد پہ دونوں کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ, اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کے دین کی وجہ سے. کھولتے ہیں نا, کتنے لوگوں کو ہم گفٹ دے کے آتے ہیں, کیوں؟ یہ کل مجھے سپورٹ کرے گا. کتنے لوگوں کو گفٹ دے کے آتے ہیں, یہ کل مجھے ووٹ دے گا, یہ کل میری سیاسی جماعت کو, یہ کل میری بیک پہ کھڑا ہوگا, اس کے ساتھ میرا حوا بنتا ہے, میری طاقت بنتی ہے, میرا کراؤڈ ہوتا ہے, میرا ہجوم بڑھتا ہے. ایک کھاتا اپنے اللہ کے ساتھ بھی کھول لیں. کوئی دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسے تعلق رکھیں جو آپ کل کو اللہ کے سامنے رکھ سکیں, یا اللہ اس بندے سے دنیا کا کوئی مفاد نہیں تھا, صرف تیری ذات کے لیے, تیری رضا کے لیے, تجھ سے اجر لینے کے لیے میں نے اس سے محبت کی, میں نے اس کو فائدہ پہنچایا, اس سے میں نے فائدہ اٹھایا, اس کو میں ملا, اس سے میں جدا ہوا, صرف تیری ذات کے لیے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. عمر بن خطاب نے حدیثیں بڑی تھوڑی بیان کی رضی اللہ تعالی عنہ. 3527 نمبر حدیث سنن نبی داؤد میں. نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں اقبل علینا, اللہ کے رسول نے سلام پھیرا, ہماری طرف منہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم, کوئی بندہ یہاں سے آگے پیچھے نہ ہو, یہیں پہ بیٹھا ہے. آج میں نے آپ کو ایک بات سنانی ہے. جی اللہ کے رسول سنائیں. فرمایا یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا, قیامت کے دن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے, اللہ عز و جل لیسوا بانبیاء ولا شہداء, نہ وہ نبی ہوں گے, نہ وہ شہید ہوں گے, نہ کوئی اور ان کے اوپر ایسا کوئی عظمت والا جس کو تم عظیم سمجھتے ہو, یہ والا معاملہ ہوگا. لیکن اللہ عز و جل ان کو نور کے منبر عطا کرے گا. وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ, ان کے چہرے ہی اللہ نورانی بنا دے گا. اور ان کا یہ پروٹوکول دیکھ کر نبی بھی یغبطہم الانبیاء, نبی بھی حیران ہو جائیں گے, یا اللہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, یہ کون ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتحابون فی اللہ, صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرتے تھے. ان کا آپس میں ملنا جلنا ولا یتعاطونہ بمال, مال کی وجہ سے نہیں تھا, لین دین کی وجہ سے نہیں تھا, کسی اور تعلق کی وجہ سے نہیں تھا, رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں تھا. ہم جماع ومن نوازع القبائل, ان کے قبیلے الگ الگ ہیں, برادریاں الگ الگ, باپ دادا الگ, شہر بستی الگ, لیکن یہ اکٹھے ہوتے تھے صرف دین کی محبت کی وجہ سے. تلاش کریں آپ کی فرینڈ لسٹ میں کوئی ہے ایسا, اگر نہیں تو پیدا کیجیے. یہ وہ پروٹوکول ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں. آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7واں بندہ وہ ہے, 7ویں نیکی وہ ہے, 7واں کام وہ ہے جو قیامت والے دن آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں لے جائے گا. کروڑوں لوگوں میں آپ کو, اربوں لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راجل, یہ وہ بندہ ہے تصدق, جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اتنا چھپا کے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ تصدق یمینہ لا تعلم شمالہ, یہ دایاں ہاتھ دے رہا ہے نا, بائیں کو بھی نہیں پتہ چلتا. ایک تو ہمارا ہے نا اعلان کروا دے, یہ 50 روپے ہیں مولوی صاحب, ہمارے دیہاتوں میں کلچر چلتا ہے 50 روپے کا اعلان, فلاں کا بیٹا فلاں اس نے یہ کیا یہ کیا. ہر جگہ پہ ایک آٹے کا تھیلا دینے کے لیے 10 سیلفیاں لینے کے لیے کھڑے, معذور کو ایک ویل چیئر دینے کے لیے. کیوں اس کی ایگو ہرٹ کرتے ہو, کیوں اس کے سیلف رسپیکٹ اس کی تباہ کرتے ہو, کیوں اس کی انسانیت کو مٹی میں ملانے پہ تلے ہوئے ہو؟ یہ انداز نہیں پسند. دینا ہے تو دینے کا انداز سیکھیے کہ تصدق یمینہ, یہ ہاتھ دے رہا ہے, اسی باڈی میں دوسرا ہاتھ بایاں ہاتھ ہے, لا تعلم شمالہ سے بھی پتہ نہیں چلتا. اور جب بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے, وہ حدیث بڑی مشہور ہے عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصنف ابن ابی شیبہ میں 9813 نمبر پر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی بیان کرتے ہیں کان عبد راہب, بنی اسرائیل میں ایک بندہ اپنی بیوی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, لذتوں کو چھوڑا, کہا میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں, اس شریعت میں گنجائش تھی. نکلا اور نکل کے باہر چلا گیا, ایک اپنا کچا کوٹھا بنا لیا, کمرہ بنا لیا, وہاں پہ بیٹھ گیا, تسبیحات پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے تورات کی, ذکر کرتا جا رہا ہے, نفلوں پہ نفل پڑھتے چلا جا رہا ہے. 60 سال گزر گئے. فَيَعْبُدُ فِي صَوْمَعَتِهِ 60 سنہ, 60 سال گزر گئے. جب 60 سال مکمل ہوئے, ایک دن باہر نکلا ہے, وہ ایک خاتون جا رہی تھی. انسان ہوتا ہے, شیطان نے ورگلایا, بدکاری پہ آمادہ ہو گیا, بدکاری کر بیٹھا. وَلَمَّا سُكِتَ فِي يَدِهِ, جب ہوش آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں, فَحَرَبَ, اپنی جگہ سے بھاگا, اپنی
اپنے محلے کی مسجد میں آ گیا جو اس دور میں عبادت گاہ تھی، اس میں آ کے داخل ہو گیا، رونا شروع کر دیا، یا اللہ معاف کر دے۔ فمکث ثلاثۃ ایام، 3 دن روتے روتے گزر گئے، روتا جا رہا، اسی دوران کچھ نہیں کھایا پیا۔ اتی برغیف، کسی نے آ کے کہا، ترس آ گیا، 3 دن سے بھوکے پیاسے رو رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ روٹی کھا لو۔ روٹی دی، جو ہی روٹی کو کھانے لگا، ایک دائیں طرف سے آ کے سوال کرتا، بھائی مجھے دے دے، ایک بائیں طرف سے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دائیں طرف والے کو دے دیا، بائیں طرف۔ فرماتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9813 نمبر حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، وہیں پر اس کی وفات ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہے۔ یہ قیامت آنی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے اللہ نے پیغمبر کو وحی کر دی، وہ ہم تک پہنچ گئی کہ ہمیں بھی علم، ہمیں بھی عقل، ہمیں بھی شعور، ہمیں بھی تعلم، ہمیں بھی تدبر، ہمیں بھی فہم حاصل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا، اس کی نیکیوں کا، اس کے گناہوں کا وزن شروع ہوا۔ ایک پلڑے میں 60 سال کی عبادت، اور دوسرے پلڑے میں صرف 3 وہ ایک دفعہ زندگی میں کیا ہوا زنا، وہ رکھا گیا۔ 60 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی، وہ جو گناہ والا پلڑا ہے وہ وزنی ہو گیا، اور یہ بندہ بڑا پریشان ہے اپنی 60 سالہ عبادت کو دیکھ کر۔ ثم اتی برغیف، پھر وہی روٹی جو مشکل حالات میں بھی اللہ کے راستے میں دے دی تھی، وہی لائی گئی، نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی۔ اب وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جاتا ہے، گناہوں والا ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، لیکن یہ دینے میں اگر خوبصورتی ہو، اور خوبصورتی یہ ہو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے اور بڑا چھپا کے دیا جائے، تو پھر پروردگار کائنات اس کو اور بھی یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کا بندے کو حقدار بنا دیتی ہے۔ اس حدیث میں یہ 7 لوگ ہیں، کچھ اور حدیث میں بھی 3 لوگوں کا ذکر ہے، لیکن یہ 7 اللہ عز و جل جو کچھ سنا ہے، ان کو سمجھنے کی، ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی پروردگار کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔